ویوز آف فیصل محمد کی انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج کا ویلاگ بھی اہم ہوگا، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آخر تک دیکھیں، اور ایک گزارش اور ہے کہ اگر آپ کو ہمارے تجزیے، ہم تنقید بھی بہت کرتے ہیں، سچائی کی بات کرتے ہیں، اگر آپ کو پسند آتے ہوں تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں۔ انشاءاللہ آنے والا وقت جو چند مہینوں بعد، سالوں پہ نہیں، آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ویوز آف فیصل محمد کی بتائی ہوئی ایک ایک بات انشاءاللہ العظیم بالکل 100% درست نکلے گی۔ آج 9 اپریل ہے۔ آج ہی کے دن امریکہ نے عمران کی حکومت کا تختہ پلٹا جنرل باجوہ کی مدد سے۔ آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ وائٹ پیپر کچھ شائع کریں گے، ایک سال کا میں کیا کچھ ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ بہرحال عمران خان صاحب ہیں، بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، بڑے لیڈر ہیں، وہ کچھ کہہ سکتے ہیں، ان کے پاس رائٹ ہے، لیکن میرے خیال سے یہ وقت کا ضیاع ہے، بالکل وقت کا ضیاع ہے وائٹ پیپر جاری کرنا۔ بچہ جانتا ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو پاکستان ٹیک آف پوزیشن میں تھا، پاکستان کے حالات کسی حد تک درست ہو رہے تھے، معاملات صحیح چل رہے تھے، اور عمران خان صاحب نے پاکستان کو غیر جانبدار جب خارجہ پالیسی کی طرف لے جانا شروع کیا تو امریکہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ پاکستان ان کے کیمپ سے نکلے، کیونکہ یوکرائن اور یورپ کا اور جو ابھی آنے والے، میں اس حوالے سے پہلے بتا چکا ہوں کہ جو صف بندی ہونی تھی اس صف بندی میں امریکہ پاکستان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، تو عمران خان صاحب کی یہ جو ہے معاملات انہیں پسند نہیں آئے اور ان کی حکومت کو گرا دیا گیا۔ اب سر دست کوئی کچھ بھی کہتا رہے، آج عمران خان صاحب نے یہ تو آپ کو میں نے حقیقت بتائی ہے جو، اور یہ بات جو میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں نا، یہ عمران خان کی حکومت سے گرنے سے 3 مہینے پہلے بھی میرے اخبار میں بیان موجود ہیں۔ یہی جو بات میں نے آج کی ہے، آج پورا 1 سال 7 مہینے یا 6 مہینے ہو گئے، میں آج تک اسی بیان کے، میں کوئی ادھر ادھر نہیں کرتا کہ باجوہ آ گیا تھا، فلانا آ گیا تھا۔ باجوہ واز اے ٹول، امریکہ نے حکومت گرائی عمران خان کی، دیر از نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اچھا، دوسری، آج عمران خان صاحب نے دوبارہ کہا ہے اس پہ کہ اپنے بیان میں کہ امریکہ نے ان کی حکومت شاید نہیں گرائی اور اس ساری کام وہ صرف باجوہ کا تھا۔ تو اب میں اس پہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میرے پاس اب کوئی اس پہ کوئی بات نہیں ہے کہنے کے لیے، جو میرا موقف تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا۔ اور 1 سال بعد بھی اگر عمران خان صاحب اگر آج تک یہ طے نہیں کر سکے اور فائنلائز نہیں کر سکے عمران خان صاحب کہ ہماری حکومت کس نے گرائی، کبھی باجوہ کی طرف، کبھی امریکہ کی طرف، کبھی سائفر کی طرف، خان صاحب کو سوچنا ہوگا۔ میں تنقید نہیں کر رہا، حقیقت بتا رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو برا لگے گا کہ آج تک وہ 1 سال میں اگر یہ فیصلہ نہیں کر پائے تو پھر کیا ہوگا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا ہے اتنے عرصے تک، جب ہم حکومت میں تھے اس وقت بھی۔ تو بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب، پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے، آپ اگر ایک ملک کے اتنے بڑے طاقتور وزیر اعظم ہو کر اگر آپ کو کوئی ٹرک کی بتی کے پیچھے مسلسل اگر لگا کے رکھتا ہے تو سوری ٹو سے یہ، پھر یہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یہ میں حقیقت، خان صاحب میرے لیڈر ہیں، میں خان صاحب کو پسند کرتا ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہی نہیں کہ اگر میں پسند کرتا ہوں تو ان کی غلطیوں کو پہ بھی ڈسکس نہ کروں اور بھی بھائی واہ کیا بات کیا خان صاحب۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، اب تھوڑا سا آگے چلیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب، آج ان کا بھی بیان آیا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسمبلیاں توڑ کر اور اسمبلیوں سے باہر نکلنے کے جو ہمارا تھا فیصلہ بہت درست تھا، ہم نے بہت اچھا کیا۔ یہ کہتے ہیں نا عذر گناہ، اور وہ کیا ہے گناہ جو ہے، کہتے ہیں کہ اب میں مختصر کے کہتا ہوں کہ مختصر تاکہ برا نہ لگے کہ غلطی جو انہوں نے کی ہے نا، اس غلطی کا اب وہ جواز پیدا کر رہے ہیں، لیکن یہ جواز نہیں ہے، یہ جواز نہیں ہے بلکہ سازش کا اعتراف ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب خود چاہتے تھے، میں روز اول سے کہتا رہا ہوں اور بہت سارے لوگ کہتے رہے، میرے علاوہ بھی بہت سارے سینئر لوگ کہتے رہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب سب سے پہلے آدمی تھے جو عمران خان کو اس سب سے ہٹا کر خود اس پارٹی کی چیئرمین شپ سنبھالنا چاہتے ہیں، اور ابھی بھی اس کے وہ امیدوار ہیں۔
اتنی بڑی بات یہ جو کہی گئی نا آج شاہ محمود قریشی نے، اس کا مطلب یہ آپ سمجھ لیں جو میں اشارتاً کہتا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ پہلا مشورہ تھا کہ آپ اسمبلیاں توڑیں اور اسمبلی سے باہر نکلیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو سیاسی عمل سے دور کیا جائے۔ یار اس میں مجھے بتائیے، آپ لوگ تجزیے سنتے ہیں دنیا جہان کے، کوئی مجھے بتائے کہ عمران خان کیا ہے؟ عمران خان فوجی جرنیل ہے؟ عمران خان بیوروکریٹ ہے؟ عمران خان کیا ہے؟ عمران خان ایک سیاستدان ہے۔ سیاستدان کبھی بھی سیاسی عمل سے دور نہیں ہوتا۔ سیاستدان کو جب آپ سیاسی عمل سے دور کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ اپنے ٹریک سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پبلک سے، عوام سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گو کہ ایک بات دوسری ہے کہ عمران خان کی ایک مقولت تھی، قوم کو اصل میں حقائق پتہ لگ گئے تھے، قوم عمران سے دور نہیں ہوئی بلکہ قریب چلی گئی، لیکن بنیادی طور پر ٹریک سے دھکا دینے کے اندر جو عمران خان کے ساتھ جو پیراشوٹر تھے، میں ہمیشہ نام نہیں لیتا تھا، لیکن آج شاہ محمود قریشی صاحب نے سب کے سامنے آ کر یہ بات کہہ دیا۔ دنیا کا ایک ایک آدمی، ہر پاکستان کو چھوڑ دیں، بڑے بڑے تجزیہ نگار جو پاکستان کی صورتحال پہ نظر رکھتے ہیں، فارینرز بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ان کو پارلیمنٹ سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ یہ تو ایک ٹھیک ہے، امریکہ نے، اور سب کو پتہ ہے، مغرب کے جو سفارتکار ہیں وہ تک ان کو بھی پتہ ہے کہ امریکہ نے ہٹایا، ان کو پتہ ہے کہ امریکہ کے پاس ایک ہی ٹول تھا، پاکستان آرمی کے ذریعے انہوں نے ہٹا دیا، آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیا، ٹھیک ہے آپ بیٹھے رہتے، پھر دوبارہ کوشش کرتے، کوئی جوڑ توڑ کرتے، اس کے بعد یہ کہ پھر آپ دوبارہ آ جاتے، اور آج 1 سال کا عرصہ ہو گیا، اب تک تو خان صاحب کی حکومت کب کی آ چکی ہوتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کو ذرا آپ نے غور کرنا ہوگا۔ اچھا، ایک بات یہ آج میں تجزیہ بڑا جرنل دے رہا ہوں تاکہ وہ 1 سال بھر کے معاملات، اور تاکہ آج میں کوئی خاص خبر تو آپ کو دیں گے آگے جا کے، لیکن ایک جرنل بات بتا رہا ہوں۔ اچھا، پھر دوسری ایک بات اور ہے، آج خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب وہ لنڈن پلان، اب دیکھیے لنڈن پلان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پھر بات وہی آتی ہے، اچھا تو نہیں لگتا بار بار کہتے ہوئے لنڈن پلان کے حوالے سے، اگر پرانے میرے آپ اٹھا کر دیکھ لیں وی لاگس، تو آپ کو لنڈن پلان کا نام بھی سب سے پہلے ویوز آف فیصل محمد کے چینل سے بتایا گیا تھا، جو بعد میں ساری دنیا نے، جیسے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے ڈھبردو سے ایجاد کیا تھا، اس طرح یہ لنڈن پلان جو ہے نا، یا سے 1.5 سال پہلے ہی میں نے کہا تھا، جس وقت یہ نواز شریف صاحب جب گئے تھے باہر، تو میں نے کہا تھا کہ اب لنڈن پلان جو ہے نا نیا بنے گا، اور یہ میں نے اس دن کہا تھا جب کہ جس وقت کیا کہتے ہیں نواز شریف سے اسرائیل کے، امریکہ کے اور برطانوی سفارت خانوں نے برطانیہ میں ملاقات کی تھی گزشتہ سال ان کے جانے کے بعد، تو لندن پلان پہ انہوں نے بات کی۔ تو لندن پلان خان صاحب، اور آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ لندن پلان اس دن مکمل ہو گیا تھا جس دن خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا، کیونکہ باجوہ صاحب نے یہ بات کی تھی امریکہ کے ساتھ اور برطانیہ اور یورپ کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ ہم ان کے تختہ الٹنے کے بعد ہم خان صاحب کو جو ہے ٹوٹل وائپ آؤٹ کر دیں گے۔ یہ میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں۔ اب وہ وائپ آؤٹ اس لیے کر سکے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے قوم کو عمران خان کے ساتھ کھڑا کر دیا، تو ان کی تو پوری کوشش تھی کہ عمران خان کو ٹوٹل ختم کر دے، لیکن نہیں ختم کر سکے۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی فیصلے، اب یہ تو نہیں کہ جو فیصلے اگر باجوہ صاحب کر لیں، اگر 2-4 جرنیل اگر مل کے کر لیں تو معاذ اللہ مطلب اوپر جو اصل فیصلے کرنے والے وہ بھی اس کو فالو کر کے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کے پیچھے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اوپر جو طاقت بیٹھی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ جو نیچے لوگ بیٹھیں گے وہ اپنے مقدر کو سنوارنے کے لیے یا اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے وہ خود کتنی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ابھی تک ہمیں یہاں پہ پاکستانی کی طرف سے ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ ٹھیک ہے جناب، فوری طور پر کہہ دیا جاتا ہے، فوری طور پر جب بھی کوئی بات کہتے ہیں، ابھی بھی آج لوگ بھی کئی لوگ میں سے جس کو کہو پاکستان کو سمجھدار آدمی تو نہیں کہتا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو وائز ہیں، جو ذرا یورپین پارلیمنٹ میں امریکن سینٹس کے ساتھ آگے پیچھے دوسرے تیسرے جو پڑھتے رہے ہیں، جنہوں نے انٹرنیشنل پولیٹیکل لٹریچر پڑھا ہے، دے نو ویری ویل کہ بھائی کیا صورتحال ہے، لیکن جو بیوقوف جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، میرے جیسے لوگ، میں اپنے آپ کو ہی کہتا ہوں بیوقوف آدمی، وہ یہ کہہ دیتے ہیں اجر آپ کیا کریں، ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ ہر جگہ ایک ہی بات ہے، بھائی اسٹیبلشمنٹ کہاں ہے ان کے پیچھے؟ ہے اسٹیبلشمنٹ، ہوتی ہے، بارہا میں کہتا رہا ہوں، لیکن یہ گھومتے تو آپ ہی کے درمیان ہے نا۔ جب یہ مطلب یہ جہازوں میں سفر کرتے ہیں بدعنوان لوگ، تو ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، 111 ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب یہ گھروں کے اندر سو رہے ہوتے ہیں، جا کے اپنے بنگلوں کے اندر جو لوٹ کھسوٹ کے جہاں انہوں نے ڈالرز بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جب پاؤنڈز بھرے رکھے ہوتے ہیں، جب یہ وہاں بیٹھ کر عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، شرابیں پی رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بلوچ ریجمنٹ باہر کھڑی ہوتی ہے ساتھ ان کے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب یہ روڈوں پہ سفر کرتے ہوتے ہیں تو پنجاب ریجمنٹ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ یار کس قسم کی آپ لوگ باتیں کرتے ہیں؟ ہماری قوم کی، پاکستانی قوم کی ایک بدقسمتی یہ ہے، اور ایک ان کا جو جسے کہتے ہیں نا کہ رواج یا کلچر ہے ہماری پاکستانی قوم کا، جو دنیا کی کسی قوم کا نہیں ہے۔ یہ پاکستان، یہ کوئی آپ کو، کوئی سیاستدان آپ کو نہیں بتائے گا، کوئی تجزیہ نگار نہیں بتائے گا، کیونکہ میں خود کہتا ہوں کہ میں پاکستانی قوم، اس منافق قوم میں میں خود بھی شامل ہوں، اس منافق قوم کا میں حصہ ہوں، جو ہر چیز کو برا تو کہتے ہیں، سمجھتے ہیں برا ہے، لیکن اس کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے۔ فوری طور پر ہر چیز کے اندر جی فوج ہے، بھئی فوج ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟
فوج ہے مانتے، ہم سب مانتے کہ ہے، لیکن عوام کی ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ عوام جب تک اٹھ کے نہیں کھڑی ہوگی، عوام کھڑی ہوئی نا عمران خان کے ساتھ، دیکھا نا صرف عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی، تو ان کا کیا پلان تھا میرے بھائی؟ ان کا پلان تھا عمران خان کو قتل کرانے کا، ان کا پلان تھا پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا، ان کا پلان تھا عمران خان کو بالکل ٹوٹل وائپ آؤٹ کرنے کا. لیکن جب قوم کھڑی ہو گئی تو پھر آپ نے دیکھا یہ پلان ان کے ناکام ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو بھائی آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ان بدماشوں کو کیوں نہیں پکڑتے پیچھے سے جا کے جو 13-14 گھوم رہے فوراً اپنے پر الزام نہیں؟ ان کے پیچھے تو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے پیچھے تو اسٹیبلشمنٹ ہے. بھائی ہے اسٹیبلشمنٹ، رہے گی، ہمیشہ رہے گی. لیکن جب آپ ان کو وائپ آؤٹ کرو گے، جب ان کو آپ پکڑو گے نا روڈوں کے اوپر، جب ان کو آپ دھبڑدوز کرو گے بقول ڈاکٹر شاہد مسعود کے پارلیمنٹوں میں، ان کے اپنے کمروں کے اندر، ان کے گھروں میں، جہازوں میں، جہاں ہی آپ کو مل جائیں، جب کیونکہ ان کو کرنا، اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے، اس میں میں پرووک نہیں کر رہا. بدعنوان ہے یہ لوگ، ساری دنیا کے اندر کہا جا رہا ہے، ساری دنیا مانتی ہے، ساری دنیا کے بیوروکریٹ، ساری دنیا کے فورن پولیٹیشین، ساری دنیا کے فورن کیا کہتے ہیں اینالسٹ یہ مانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے شرافیہ جو ہے، یہ بدماشی جو ہے، یہ کرپٹ ایلیٹ ہے. تو کرپٹ اور بدماش کے لیے کیا سزا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ اس کو سلام کیا جائے، ان کو دور دور سے کہا جائے کہ جی اس کے پیچھے جرنیل ہے، اس کے پیچھے جرنیل کتنے ہیں؟ 4 یا 5 جرنیل ہوں گے. جب یہ ٹوٹل آپ ختم کر دیں گے، میں نے بارہا کہا تھا جب یہ بدماشی ختم ہو جائے گی تو پھر جو جرنیل ہوں گے نا، جو امریکہ کی غلامی کرنے کے بعد، وہ لے کر کس کو آئیں گے بھائی؟ پھر وہ ان کے پاس کوئی نعم البدل تو ہوگا نا، پھر ہوگا ہی کوئی نعم البدل نہیں ان کے پاس. یہی ہوں گے پھر، یا عمران خان کو لے لیں گے، یا پھر ڈاکٹر طاہر القادری کو ساتھ ملا کے لے آئیں گے، یا کسی ایک ہماجموں کو لے آئیں گے، مجھے لے لیں گے، آپ کو لے لیں گے، مطلب کوئی عوامی آدمی آئے گا نا. لیکن جب بدماشی اتنی بڑی ہوگی، جب امریکہ کے یہاں ایجنٹ موجود ہوں گے، جب ٹولز ان کے موجود ہوں گے، جیسے میں نے آپ سے بتایا نا کہ پھر وہ سکے جو فوج کے پاس تو ہوتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں سمجھنے کی بات ہے. لوگ جو ہے نا، ابھی تک اتنی بڑی مقبولیت خان صاحب کو آج تک دنیا میں نہیں ملی جتنی خان صاحب کو پاکستان کے 20-22 کروڑ عوام کے اندر ملی ہے. لیکن افسوس کی بات کہ کچھ بھی نہیں ہو سکا. 1 سال کے اندر کوئی بھی آدمی حکومت کے خلاف نہیں نکلا. روزانہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ایک بڑی تحریک ایک دن نکلتی، اٹھا کے سب ختم کر دیتے. اللہ خیر صلاح دیکھی جاتی، جو بھی ہوتا. انقلاب اس طرح لائے جاتے ہیں. ایران میں انقلاب آیا، فرانس میں انقلاب آیا، انقلابوں کی تاریخ ہے، لوگ پڑھیں. اس طرح انقلاب نہیں آتے جس طرح کہ آپ لوگ انقلاب لے کے آ رہے ہیں. ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے اور فیس بک کے اوپر بیٹھ کے انقلاب کبھی نہیں آتے. اب سنیے ایک اور بات، بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا ہے مسجد وہ اپنا کیا نام ہے کیوں لائی گئی دفاع کونسل. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اب دفاع کونسل کو اب میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ قوم مجھے بہت بڑی مایوسی ہوئی ہے اس مرتبہ. میں سیاست تو کرتا رہا ہوں، لیکن جب سے میں نے تجزیہ نگاری شروع کی نا، تو حقیقت کے اندر مجھے اپنی قوم کے نا، ان کی جو ہوتا ہے نا اپر لیول، ان کا جو کیا کہتے ہیں کہ شعور جو ہے نا، اس کو سمجھنے کو، جانچنے کا مجھے موقع ملا کہ ہماری قوم جو ہے نا کس حد تک جائے، یعنی کہ جہالت کی انتہا پر ہے. اور پڑھی لکھی قومیں کیسی ہو، تو صحیح باتیں ہونا بھی چاہیے. جس قوم کا مطلب کیا کہتے ہیں کہ ریشو جو تعلیم کا 11% 12% ہو، جس میں انگوٹھا لگانے والے بھی لوگ شامل ہو، تو پھر ان سے ایسے ہی توقع کی جا سکتی ہے. کہا جا رہا ہے جناب کہ دفاع پاکستان کونسل کو فوج لے کر آئی. ارے بھائی میری بات سنو، فوج کہاں سے لے کر آ گئی؟ میں نے آپ کو پرسوں بھی کہا تھا کہ یہ جو قومی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا تھا، قومی سلامتی کے اجلاس سے پہلے آپ کے ایک مغرب کے ایک بہت بڑی طاقت کے کیا کہتے ہیں سفارتکار نے جا کے ان سے ملاقات کی، شہباز شریف سے، اور ان کو ان کو گائیڈ لائن دی کہ کس طریقے سے آپ نے لے کے سلامتی کونسل میں کیا آپ نے بات کرنی ہے. سلامتی کونسل میں جا کے شہباز شریف نے وہی بات کی، ایمرجنسی کی بات، فوج ہمارا ساتھ دے، عدلیہ کے خلاف کھڑے ہوئے، فوج نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس کام میں ہم نہیں آئیں گے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا گیا تھا کہ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کو بھی چھوٹ دو. آپ کو نہیں پتا کہ دفاع پاکستان جو ہے یہ ساری آؤٹ فٹس ہیں. یہ لوگ آؤٹ فٹ جن پر پابندی لگا دی گئی تھی. تو پابندی کس نے لگائی تھی؟ فوج نے لگائی تھی. ان کو پابندی امریکہ کے کہنے پہ لگائی گئی تھی. تو جن کے اوپر پابندی امریکہ اور بین الاقوامی طاقتوں کے اوپر لگے گی پابندی، وہ کیسے نکل کے آ جائیں گے جنرل عاصم منیر کے کہنے کے اوپر؟ یار کچھ تھوڑا اوپر کا تو کھوپڑا استعمال کر لیا کرو. یہ ساری دنیا کے اندر جتنی تنظیمیں ہیں، داعش ہو گئی، ISS ہو گئی، جتنی بڑی بڑی اسلامی تنظیمیں جہاں لڑ رہی ہیں، ساری کی ساری طیبون وغیرہ، کس نے، کون ان کو پیسے کرتا ہے؟ نہیں کہا تھا آپ نے، ہیلری کلنٹن نے کیا کہا تھا؟ آپ لوگ یار بھول جاتے ہیں سب لوگ. یہ ساری چیزوں کے پیچھے امریکہ ہے. یہ جب چاہتا ہے امریکہ ان کو استعمال کرتا ہے، جب چاہتا ہے ان کے اوپر پابندی لگاتا ہے، تو اس کے بعد پھر اپنی حکومت سے کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو. ان کو اب خطرہ نظر آیا عمران خان کا، تو انہوں نے عمران خان کے متعلق کھڑا کرنے کی کوشش کی. کیوں کی آپ کو یہ پتا؟ عمران خان کے ساتھ مجلس وحدت المسلمین ہے. آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہماری جو شیعہ فرقے کے لوگ ہیں، سنی سارے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن مجلس وحدت المسلمین بھی جو ہے ان کے ساتھ موجود ہے. اور اس وحدت المسلمین
مسلمین کے موجود ہونے کی وجہ سے ان کو ایک بہت بڑا چانس ملا تھا کہ انہوں نے یہ جو دفاع پاکستان کونسل ہے اس کے اندر چونکہ وہ سپاہ صحابہ اور تمام وہ جتنی بھی بینڈ تنظیمیں دہشت گرد جن کو کہ ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب جن کے سر کے اوپر ان کا ہاتھ رہتا تھا ان کو انہوں نے کھولنے کی اجازت دی. جب تک مغرب کی اجازت نہ ہو یا ان کے کہنے کے بغیر یہ کبھی نہیں کھول سکتے, اور یہ اس لیے کھولا گیا, یہ خطرناک سازش ہے. ایران اور سعودی عرب ایک ہو گئے نا, لوگوں نے دیکھا وہاں پہ اسرائیل, میں نے بتایا آپ کو اسرائیل کے اندر اور کیا کہتے ہیں امریکہ میں سخت پریشانی ہے اس چیز کی. تو ایسا تو نہیں کہ اس کا ریئیکشن جو ہے اس کا پہلا بیٹل گراؤنڈ یہ پاکستان کو بنانا چاہتے ہوں, یہ آپ دیکھیں نا, کیونکہ ان کے کئی کردار ہوتے ہیں کہ جب یہ اس سے جب کھلے گا سارا مسئلہ تو یہ تو کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مذہبی فروئی لڑائی ہو جائے گی, کیونکہ بڑے کھل کے انہوں نے کہا ہے, کیونکہ وہ کون ہیں, وہ سارے کے سارے وہ سپاہ صحابہ والے ہیں جو کہ اینٹی ایران ہے, سارے کے سارے یہ سب کے سب اینٹی ایران ہے دفاع پاکستان والے. میں جانتا ہوں مولانا سمیع الحق صاحب کو بھی جانتا ہوں, مولانا سمیع الحق سے میرے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں, لیکن وہ ٹھیک ہے نام دفاع کونسل پہ مطلب, لیکن اصل میں اس وقت جو ان کے اوپر حاوی ہیں وہ زیادہ تر اینٹی ایران ایلیمنٹ ہے. تو ایک طرف تو ایران اور سعودی عرب کو امریکہ کیا کہتے ہیں چین ایک کر رہا ہے, اور دوسری طرف پاکستان کے اندر اینٹی ایلیمنٹس جو قوتیں ہیں اینٹی ایران ایلیمنٹ, ان کو آپ جو ہے سیاست کے اندر اجازت دے رہے تاکہ وہ آئیں اور دوسری قوتوں کے ساتھ لڑے, تاکہ پاکستان جیسا نیوکلیئر ملک جو ہے وہاں پر فساد جو ہے پہلے فساد جو ہے وہاں شروع ہو اور یہ پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھے. یہ بہت بڑی بین الاقوامی سازشیں لوگ سمجھتے نہیں. اب چھوٹی سی ایک سوچ اٹکے ہوئے ہیں بس جا کے, وہ دو تین وہ ایک راجہ صاحب ہیں اور پتہ نہیں کون سے باجا صاحب ہیں اور دو چار لوگ ہیں, بس وہ آپ کو بتا دیتے ہیں وہاں سے بیٹھ کے. اور پھر اب اس قوم کا میں کیا کہوں یار, کہ وہ انجینئر محمد علی جیسا بندہ, وہ میں بھی کسی کو کیا کہوں, وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اسلام کا آدمی ہوں, دین کا آدمی ہوں. وہ تم دین کے آدمی, تمہیں نہیں پتا کہ امریکہ کیا کرتا ہے, تم امریکہ کے فیور کی بات کر رہے ہو, تم کہہ رہے ہو اپنی فوج کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہو کہ پاکستان کے جرنیل جا کے وہاں کھڑے ہو جائیں, کیا کہتے ہیں خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر بھی, تو ان پہ کوئی یقین نہیں کرے گا. تو اس قسم کے لوگ, اس خماش کے لوگ اگر پاکستان کی آرمی کے اوپر اور پاکستان کی انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر اس قسم کی جب باتیں کریں گے اور پھر قوم ان کو جناب واہ واہ کرے گی اور پھر اس کے اوپر لوگ ویلاگز بنائیں گے اور ان کی تعریفیں کریں گے, تو پھر مجھے بتائیے کہ ایسی قوم, مجھے بھائی آپ ایمانداری کی بات ہے, پھر مجھے آپ کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے. 100 بات کی ایک بات, میں تو میری آج عمر 60 سال کی ہو گئی, پاکستان میں بھی سیاست کی ہے میں نے, ساری دنیا دیکھی, ساری دنیا کے بین الاقوامی ایجنسیز کے ساتھ میرے رابطے رہے, کام کرتا ہوں, اسٹل ابھی بھی کرتا ہوں. مجھے بہت ساری چیزیں پتہ ہیں, میں بڑی بات نہیں کر رہا, میں بولتا نہیں ہوں, اور اسی لیے میں خبریں جو مل جاتی ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں کیوں ملتی ہیں مجھے خبریں مجھے اسی لیے ملتی ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہے, پاکستان میں پتہ ہے, جو سیکورٹی کمیٹی کے اندر بھی جو بندے بیٹھے تھے نا, ان کو پتہ ہے کہ فیصل صاحب نے کبھی کسی کا نام نہیں لینا. میں آج تک کبھی کسی کا نام نہیں, ایون میں کسی سے مل کے آتا ہوں تو اپنی تصویر نہیں چھاپتا. مجھے لوگوں نے کہا یار اب فلانی کی ملاقات ہوئی, اور میں نے کہا ہوئی تو اس نے چھاپنے کو چھاپے, میں نہیں چھاپوں گا. یہ میرا یہ شروع سے ایک وتیرہ ہے, میری سوچ رہی ہے, اس لیے مجھ سے کوئی آدمی باتیں چھپاتا نہیں ہے, اور میں اس لیے کھول کے آپ کو بتاتا بھی ہوں اپنے الفاظ میں. لیکن قوم کی نا پھر وہی کہتے ہیں, وہی سوئی وہیں اٹکی رہتی ہے کہیں نہ کہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ساری چیزوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. پاکستان انتہائی مشکل میں ہے اس وقت. اب کیا ہونے والا ہے, کل جو ہے عدلیہ کی ججز نے آپ کو پتہ ہے 10 تاریخ کا ٹائم دیا ہوا ہے. ججز کو اہم شخصیات نے فون کیا ہے, اب میں نام نہیں, خود ہی سمجھ جائے کون ہو سکتا ہے, اور ان کو کہا ہے کہ جناب اپنے معاملات کو آپ افہام و تفہیم سے لے کے چلیں, اور اس طرح نہ لے کے چلیں کہ کوئی بہت بڑا معاملہ ہو. تو لگتا یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کچھ بینچ کے اندر کچھ تبدیلیاں ہو جائیں, کچھ لوگ آگے پیچھے آ جائیں, لیکن ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ جو جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ اپنے سٹینڈ کرتے ہیں. اور پی ڈی ایم کے لیے بہرحال اچھی خبریں نہیں ہیں, لیکن اگر پی ڈی ایم کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں تو عمران خان کے لیے بھی اچھی خبریں نہیں ہیں. یہی میرا کہنے کا مقصد ہے, اور بار بار یہ کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کو کہ آپ جو ہے کوشش یہ کریں کہ آپ کے معاملات جو بگڑے تھے باجوہ کی وجہ سے, جیسے بھی ہو سکے, جس طرح بھی ہو سکے, آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں, قوم کو فوج کے ساتھ کھڑا کرائیں, تاکہ فوج کے ساتھ جب عوام کھڑی ہوگی تو بین الاقوامی جو مداخلتیں ہیں اس کا ہم مقابلہ کر سکیں گے, ورنہ ادروائز بین الاقوامی قوتیں کامیاب ہو جائیں گی اور پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.